بات شروع ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے ہم سب کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ بچپن کے وہ دن جب ہمارے گھٹنوں پر لگی ہوئی ذرا سی کھروچ پر پورا گھر سر پر اٹھا لینے والی ایک ہی ہستی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شام کو کھیلنے کا وقت ختم کیوں ہو گیا، یا پھر بھائی کے حصے کی چاکلیٹ میرے حصے سے 1 ملی میٹر بڑی کیوں ہے۔ ہم روتے، چلاتے، ضد کرتے، اور وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ہمارے آنسو اور ناک دونوں صاف کرتی، مسکراتی اور کہتی، اچھا بابا، اگلی بار تمہیں زیادہ ملے گا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس اگلی بار کے چکر میں اس نے اپنے حصے کا آدھا کھانا کب چھوڑ دیا۔ ہمیں تو بس اپنا حصہ پورا چاہیے تھا۔ مائیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں نا، انہیں ہر چیز کا حساب یاد رہتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے کہ مجھے دال میں کتنا گھی پسند ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ میں کس بات پر چڑ جاتا ہوں، اسے یہ بھی یاد رہتا ہے کہ بچپن میں نے کس کھلونے کے لیے کس دکان کی فرش پر لیٹ کر تماشا کیا تھا۔ وہ سب یہ قصے اتنی محبت سے سناتی ہیں جیسے یہ کوئی کل کی ہی بات ہو۔ لیکن ایک بات بتائیے، کیا ہم نے کبھی ماں سے اس کے بچپن کا کوئی قصہ پوچھا؟ ایک دن جب میں گھر کی پرانی الماری کی صفائی کر رہا تھا تو مجھے نیچے دبے ہوئے چند پرانے کاغذات اور ایک زنگ آلود جیومیٹری باکس ملا۔ اس باکس پر دھندلے حروف میں ایک نام لکھا ہوا تھا، جو میری ماں کی شادی سے پہلے کا نام۔ میں نے اس نام کو بار بار دیکھا۔ مجھے اچانک ایک دھکا سا لگا۔ میں نے سوچا، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں انہیں صرف امی، ماں یا ممی کہتے ہی سنا ہے۔ ان کا وہ نام جو ان کی اپنی پہچان تھا، وہ اس گھر کی دیواروں میں، کچن کے دھوؤں میں اور ہماری فرمائشوں کے بوجھ تلے کہاں گم ہو گیا۔ جب کوئی لڑکی میں سے ماں بنتی ہے نا، تو صرف اپنا گھر نہیں بدلتی، وہ اپنی پوری کائنات بدل دیتی ہے۔ اس کے خواب، اس کی پسند، اس کی ناپسند، سب کچھ ایک دم سے ہمارے تابع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ عمر بھر لکھتے رہے ہم اپنی قسمت کا ورق، عمر بھر لکھتے رہے ہم اپنی قسمت کا ورق، ماں نے اپنے خون سے وہ داستاں لکھی ہی نہیں۔ ہم نے تو صرف اپنے خوابوں کی اڑان دیکھی ہے، ماں کی پر کس نے کاٹے یہ پتہ رکھا ہی نہیں۔ ہم بڑے ہوتے گئے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگے، کالج، پھر کالج سے یونیورسٹی، پھر نوکری، نئے دوست، نیا شہر۔ ہماری دنیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس میں سب کے لیے جگہ تھی۔ بس ایک وجود ایسا تھا جس کے لیے وقت کم ہوتا گیا۔ ہم مہینے میں، ہفتے میں ایک بار فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں امی میں ٹھیک ہوں، ذرا مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور وہ بات کبھی نہیں آتا، مگر وہ اگلی بار بھی اسی جوش سے فون اٹھاتی ہے، جیسے وہ فون کے پاس ہی بیٹھی ہو، میرا انتظار کر رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں بنتے ہی عورت ایک ایسی عدالت کی جج بن جاتی ہے جہاں وہ خود ہی مجرم ہوتی ہے، خود ہی مظلوم۔ بچوں کو اچھا کھلایا؟ ہاں۔ بچے کو اسکول بھیجا؟ ہاں۔ لیکن کیا خود کے لیے کچھ بچایا؟ اس کا جواب ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔
کچھ دن پہلے میں نے رات کے کو چائے پیتے ہوئے امی سے یوں ہی پوچھ لیا، امی جب آپ میری عمر کی تھی تو آپ کو کیا پسند تھا؟ آپ کیا بننا چاہتی تھی؟ انہوں نے تو پہلے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا، کہنے لگی چھوڑو ان باتوں کو، اب تو تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، بس میری یہی دنیا ہے اور تم ہی لوگ میری دنیا ہو۔ لیکن جب میں نے بہت زور دیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی جو شاید برسوں سے دھندلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے نا لکھنے کا بہت شوق تھا، میں کہانیاں لکھتی تھی، کالج کے میگزین میں میری نظمیں چھپتی تھی، مجھے گھومنے کا نا بہت شوق تھا، نئے نئے شہر دیکھنے کا بہت ارمان تھا۔ میں سنتا رہا اور اندر ہی اندر میرا دل بیٹھتا گیا کہ وہ عورت جو کبھی کہانیاں لکھتی تھی، اس نے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت کہانیاں ہمارے نام کر دی اور خود ایک خاموش کردار بن کر رہ گئی۔ اس نے اپنی نظموں کی ڈائری کچن کے مسالے کے ڈبے کے پیچھے کہیں چھپا دی تاکہ ہمارا اسکول کا ہوم ورک وقت پر ہو سکے۔ ہم کتنے خود غرض ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کی کوئی اپنی زندگی نہیں ہوتی، وہ بس پیدا ہی ہمارے کام کرنے کے لیے ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ماں کے اندر بھی ایک انسان بستا ہے، ایک انسان رہتا ہے جس کے کچھ خواب تھے، کچھ ارمان تھے، جو کبھی کھل کر ہنسنا چاہتی تھی، جو کبھی اپنی پسند کی سوٹ پہن کر سہیلیوں کے ساتھ بغیر کسی فکر کے چائے پینا چاہتی تھی۔ آج میں آپ سب سے، جو بھی میری یہ آواز سن رہا ہے، ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ گھر جائیں یا اگر آپ اپنی ماں سے دور ہیں تو انہیں فون کریں تو نوکری، پڑھائی یا پیسوں کی بات چھوڑیں، بس ان کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور ان سے پوچھیں، ماں تمہارا کیا نام تھا اور تمہارا وہ کون سا خواب تھا جو تم جینا چاہتی ہو؟ یقین مانیں، شاید وہ اب یونیورسٹی نہ جا سکے، شاید اب وہ کوئی بڑی نوکری نہ کر سکے، لیکن جب آپ ان کے ادھورے خواب کو سنیں گے نا اور انہیں یہ احساس دلائیں گے کہ وہ صرف ایک ماں نہیں ہے بلکہ ایک شاندار انسان بھی ہے، تو آپ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئے گی نا، وہ دنیا کی کسی بھی تمغے سے بڑی ہوگی۔ آئیے اب ان کے خوابوں کے تکیے کے نیچے کچھ رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ خواب دیکھنے کا حق صرف ہمارا نہیں، ان کا بھی ہے جو ہمارے خواب دیکھنا سکھاتی ہے۔